ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک سکون اور تحفظ کا احساس چاہیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ منفی اثرات سے خود کو بچانا ایک چیلنج لگتا ہے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے خاص نبوی عمل کی جو صدیوں سے روحانی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرا طریقہ ہے جو مستند روایات سے ہم تک پہنچا ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ بھئی حسد کرنے والے کے شر سے، اس کی جو منفی توانائی ہے، اس سے خود کو بچایا کیسے جائے؟ یہ ایک ایسا ڈر ہے جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، اور آج ہم اسی کا ایک مستند حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو حاسد کا شر، سوال یہ ہے کہ آخر اس سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں، پہلا قدم تو مسئلے کو سمجھنا اور اسے تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اس حصے میں ہم یہی دیکھیں گے کہ حاسد کے شر کو ایک حقیقی خطرے کے طور پر کیوں بیان کیا گیا ہے۔ ہماری روایات میں حاسد کے شر کو صرف ایک برا خیال یا وہم نہیں، بلکہ ایک حقیقی منفی قوت مانا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کی حسد بھری نظر یا سوچ کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچاؤ کا جو پہلا قدم ہے وہ یہ ماننا ہے کہ یہ خطرہ موجود ہے اور اسے ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، تو جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے، تو پھر اگلا سوال کیا ہوگا؟ یہی کہ اس کا حل کیا ہے؟ اور یہاں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اس کا مقابلہ اپنی طاقت سے نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ طاقت کی پناہ لے کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ دفاع کا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی محدود طاقت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی حفاظت اس ذات کے سپرد کر دیں جو ہر شر پر قدرت رکھتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، بنیادی اصول تو اللہ کی پناہ مانگنا ہے، لیکن یہ ہدایت ہم تک پہنچی کیسے؟ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ رہنمائی ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس طرح پہنچی، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک تحفہ کیوں ہے۔ یہ سلائیڈ ایک بہت ہی دلچسپ بات بتا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ ہدایت براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، لیکن اس کا مقصد صرف ان کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ رہنمائی پوری امت تک پہنچائی گئی تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ چلیں، اب جب ہم نے مسئلے کی حقیقت اور حل کا بنیادی اصول سمجھ لیا ہے، تو اب آتے ہیں اس کے عملی طریقے پر۔ یہی اس پوری گفتگو کا مرکزی حصہ ہے۔ وہ کون سا مخصوص نبوی عمل ہے جسے اپنا کر ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی روحانی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ تو یہ ہے وہ رات کا عمل جس کی بات ہو رہی ہے، اور طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ سب سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ جوڑ لیں، پھر ان پر تینوں کل یعنی سورۃ الاخلاف، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ان ہتھیلیوں میں ہلکے سے پھونک ماریں۔ اس کے بعد ان ہتھیلیوں کو اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکیں پھیر لیں، اور یہ عمل شروع کرنا ہے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے، اور آخر میں اس پورے پروسیس کو 3 بار دہرانا ہے۔ عمل تو بہت سادہ اور طاقتور ہے، لیکن جب بھی کوئی روحانی عمل ہوتا ہے تو اس کی بنیاد اس کی اصلیت پر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ عمل ہم تک کن مستند ذرائع سے پہنچا ہے۔ آئیے اس کی سند پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس عمل کی سند بہت ہی مضبوط ہے۔ اسے براہ راست ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اور اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں شامل کیا ہے، جسے حدیث کا سب سے مستند مجموعہ مانا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اسے نقل کیا ہے، جو اس کے صحیح ہونے کی ایک اور پکی دلیل ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ کیسے چند منٹ کا یہ سادہ سا عمل روزمرہ کی زندگی میں روحانی تحفظ کا ایک مضبوط قلعہ بن سکتا ہے۔ شاید اصل طاقت عمل کی پیچیدگی میں نہیں، بلکہ یقین اور مستقل مزاجی کے ساتھ اسے اپنانے میں چھپی ہے۔ ایک ایسا سبق جو آج کی تیز رفتار دنیا میں شاید پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔